جہاں دنیا کی بڑی طاقتیں نیو ورلڈ آرڈر کی بات کر رہی ہیں اور پرانے اتحادی نئے اتحاد بنا رہے ہیں، وہیں دنیا میں آرمز ریس کو کنٹرول کرنے کے لیے ہونے والے معاہدے بھی اپنے انجام کو پہنچ رہے ہیں۔ ایسا ہی ایک معاہدہ نیو سٹارٹ جو کہ 2010 میں امریکہ اور رشیا کے درمیان میں طے پایا تھا، وہ بھی آج اختتام پذیر ہو رہا ہے۔ اس کے بعد دنیا کیا واقعی اپنے انجام کی طرف بڑھنے لگے گی؟ اسی سلسلے میں بات کریں گے۔ میں ہوں ڈاکٹر عروہ الہی اور میرے ساتھ موجود ہیں حبیب اکرم۔ حبیب صاحب، دنیا کے لیے اس وقت یہ ایک بہت بڑا کنسرن ہے اور آلریڈی ملٹیپل ٹائم سے ڈسکس بھی ہو چکا ہے کہ اس کے بعد کیا ہوگا۔ یعنی وہ معاہدہ جو دونوں ممالک کو ایک لمٹ میں رکھنے کے لیے کیا گیا تھا کہ آپ نے اپنے وار ہیڈز کو یہاں سے یہاں تک لے کر آنا ہے، یعنی ہم دیکھتے ہیں کہ 68 سے 69 میں 70,000 وار ہیڈ سے جو معاملہ سٹارٹ ہوا، وہ 2025 میں 12,000 وار ہیڈز تک اس نے ڈیکلائن کیا ان کے نمبرز کو، نیوکلیئر وار ہیڈز۔ بالکل جی۔ تو اس کا مقصد یہ تھا کہ دنیا میں تھوڑی اسٹیبلٹی لائی جائے تاکہ کل کل کو اگر کوئی جنگ ہو تو اتنی ڈیزاسٹرس نہ ہو۔ تو اب آگے کیا ہوگا؟ دیکھیے، جب کولڈ وار شروع ہوئی اور اس کے بعد پھر دونوں ملکوں نے، یعنی سوویت یونین نے بھی اور امریکہ نے بھی اپنا جو نیوکلیئر آرسنل ہے اسے بلڈ کرنا شروع کر دیا، تو اس وقت ایک ٹرم نکلی تھی، اس کو کہتے تھے ریئل پیس۔ ایک تھا آئیڈیل پیس اور ایک تھا ریئل پیس۔ آئیڈیل پیس تو ظاہر ہے ایسی صورت ہے کہ جس میں کسی کے پاس کوئی ہتھیار نہیں ہے، اور ریئل پیس، اس کے اوپر پھر ایک کتاب لکھی رچرڈ نکسن نے، اور انہوں نے اس پورا احاطہ کیا کہ ریئل پیس کو ہم ڈیفائن کیسے کر سکتے ہیں۔ تو دراصل وہ کتاب اور ان کے تجربات، ہنری کسنجر، ان سب لوگوں نے مل کر جو ایک یعنی یوں کہیے کہ ایک تھیوری ڈیولپ کی کہ کس طریقے سے اس کولڈ وار میں ہم لمٹ کر سکتے ہیں دنیا کی تباہی کو، اور کس طریقے سے ہم یہ کر سکتے ہیں کہ اپنے وار ہیڈز ویریفائیبلی، یعنی ہم ادھر دیکھ سکیں اور وہ ادھر دیکھ سکیں، ان کو ہم کم کر سکتے ہیں تاکہ ٹرسٹ بھی ڈیولپ ہو۔ تو اس میں جب یہ دراصل ریئل پیس کو قائم کرنے کی ایک کوشش تھی کہ ہاں پوری طرح تو ہم غیر مسلح نہیں ہوتے، لیکن ہم اتنا ضرور ہوتے ہیں کہ ہمارے وار ہیڈز چونکہ تعداد میں بہت زیادہ ہے، اگر کم ہوں گے تو ان کے غلط ہاتھوں میں جانے کا امکان بھی کم ہو جائے گا، کیونکہ اس وقت ایک گمان ہوتا تھا کہ خدا نخواستہ کسی دہشت گرد کے پاس یا کسی نان اسٹیٹ ایکٹر کے پاس یا کسی ایسی اسٹیٹ کے پاس جو دنیا کو ہلانا چاہتی ہے، اس کے پاس یہ ہتھیار نہ چلا جائے۔ تو یہ اس وقت پرائمری کنسرن، اور ایک منیمم ڈیٹرنس بھی اور منیمم ڈیٹرنس بھی رکھنا تھا۔ اب پہلے تو اس پہ بات ہی نہیں ہوتی تھی، آہستہ آہستہ جب وہ کیوبا کا کرائسس ہوا کہ جس میں جب یہ ہوا کہ جو میزائل ہیں وہ کیوبا میں آ جائیں گے اور وہ وار ہیڈز بھی کیوبا میں آ جائیں گے، سوویت یونین کی طرف سے انسٹال کر دیے تھے، بالکل، اور ہم تھرڈ وار کے قریب جا کے واپس آ گئے تھے۔ تو پھر اس کے نتیجے میں یہ ساری تھیوریاں پیدا ہوئی تھی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اب دنیا میں وہ بیلنس موجود ہے، وہ توازن موجود ہے جو دونوں ملکوں کو، یعنی سوویت یونین کو اور امریکہ کو اور آج کے چین کو یا کسی دوسرے ملک کو اس بات میں اس دائرے میں مقید کر سکتا ہے کہ آپ ایک خاص حد سے زیادہ ہتھیار نہ بنائیں۔ دیکھیے نا، NPT، CTBT نان پرولیفریشن ٹریٹی، اور پھر CTBT جو کمپریہنسو ٹیسٹ بین ٹریٹی تھا، کہ یہ سارے بنیادی طور پہ اسی چیز سے نکلے ہوئے تھے۔ آج ایسا لگتا ہے کہ امریکہ اور سوویت یونین شاید اس معاہدے کی تجدید کر لیں، کیونکہ ان دونوں کے پاس یہ صلاحیت موجود ہے کہ وہ اس دنیا کو 1 سیکنڈ سے بھی کم عرصے میں اڑا سکتے ہیں۔ لیکن اب کیا یہ دونوں اکیلے ہی سٹیک ہولڈر رہ گئے ہیں؟ اب اس معاہدے میں یہ دونوں اکیلے سٹیک ہولڈر نہیں ہیں، اب سٹیک ہولڈرز کی تعداد بہت بڑھ چکی ہے۔ اب سٹیک ہولڈر پہلے یورپ کے ساتھ، بیسیکلی یورپ بھی اس کا حصہ تھا اور یورپ اپنے آپ کو الائن سمجھتا تھا امریکہ کے ساتھ، اور اس کے نتیجے میں یورپ خود کو بھی ان معاملات کا پابند سمجھتا تھا۔ لیکن جو آج کا یورپ ہے، اب کی جو سچویشن ہے کہ یورپ کے جو مفادات ہیں وہ الگ ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب امریکہ کو ایک دوسری ٹینجنٹ پہ لے کے جا رہے ہیں۔ تو کیا آج یورپ کی شمولیت کے ساتھ یہ معاہدہ ہوگا؟ یورپ ایک فریق کے طور پر اس معاہدے میں آئے گا، یا پہلے کی طرح امریکہ نے معاہدہ کر لیا تو یورپ کو بھی اس کا حصہ سمجھا جائے گا؟ صرف الائے کے طور پہ آئے گا یا ایک انڈیپینڈنٹ فریق کے طور پہ آئے گا؟ اسی طرح اب چائنا کا معاملہ ہے۔ چائنا کے پاس ہتھیار کتنے ہیں اس کے بارے میں ہمارے پاس نمبرز نہیں ہیں، ہمارے پاس وہی نمبرز ہیں، یعنی ٹو دا بیسٹ آف مائی نالج اگر ہم دنیا میں بھی نمبرز دیکھتے ہیں تو دراصل ہر جو
کلیکٹ نمبر اس طرح کے جو کلیکٹ کرتے ہیں وہ لوگ ایک ہی بات بتاتے ہیں کہ ہماری رسائی چین کے ڈیٹا تک نہیں ہے. یعنی چین کے اندر ہتھیار کتنے ہیں، وہ اس میں نیوکلیر کتنے ہیں، نان نیوکلیر کتنے ہیں، میزائلز کی کیا پوزیشن ہے، اس کے بارے میں آپ کو نہ تعداد کا پتہ ہے نہ یہ پتہ ہے کہ چین کے اندر وہ کہاں کہاں لگے ہوئے ہیں. بالکل حبیب صاحب، جتنی بھی آرگنائزیشنز ہیں انکلوڈنگ IAEA، یہ ساری کی ساری ان کے تو لمیٹڈ ایکسیس ہے. جی لمیٹڈ ایکسیس ہے. تو ان کی تو چلیے ان کی ایکسیس تو اوپن ہے نا، کہ جہاں تک جیسے کراچی میں کینوپ ہے یا انڈیا میں کچھ جگہ ہیں جو اس طرح کے ادارے ہیں کہ وہ تو نہیں کہیں غلط استعمال ہو رہے، یعنی جو سول نیوکلیئر ادارے ہیں کہیں وہ تو نہیں غلط استعمال ہو رہے، ان کی تو ایکسیس وہاں تک ہے. اب یہ دیکھنا ہے کہ آگے چلتے ہوئے جو اب اس کو دونوں ملکوں نے، آپ دیکھیے کہ سوویت یونین نے بھی اس پہ شور نہیں بچایا، اس پہ امریکہ نے بھی کوئی بات نہیں کی. جی اس سے پہلے کیا ہو رہا تھا؟ اس سے پہلے یہ ہوتا تھا کہ جب بھی ختم ہونے والا معاہدہ ہوتا تھا تو آپس میں مذاکرات ہونا شروع ہو جاتے تھے، بیٹھ جاتے تھے، کبھی صدر آ جاتا تھا، سوویت یونین کا صدر امریکہ یا امریکہ کا صدر سوویت یونین چلا جاتا تھا، وزرائے خارجہ کے لیول پہ ہی معاملات ہو جاتے تھے. اس دفعہ ایسی کوئی ڈیولپمنٹ نہیں دیکھنے میں آئی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آئندہ شاید ایسا لگ رہا ہے کہ جو اس کو ختم کیا گیا ہے اس میں شاید کسی درجے میں اب دوسرے ملکوں کو بھی شامل کرنے کی کوشش کی جائے گی، خاص طور پر چین کو، کہ چین کو بھی پابند بنایا جائے کہ چین اپنے جو آرسنل ہے، آئیدر اٹس نیوکلیئر اور نان نیوکلیئر کنونشنل ہے، ان دونوں کو لمٹ کرے. بالکل. تو اب مجھے یعنی میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ اب چین کو بھی اس میں شامل کیا جائے گا، اور اس کے ساتھ عین ممکن ہے کہ آپ دیکھیں کہ دنیا کے کچھ دوسرے ملک بھی اس کا حصہ بنے اور وہ اپنے آپ کو روکیں کہ ہم نے جو ہتھیار سازی کی ہے یا جو ہمارے پاس ہتھیار موجود ہیں ہم ان کی تعداد میں کمی کرتے ہیں یا ان کو لمٹ کرتے ہیں. اچھا، اس کا ایک دوسرا پہلو ہے، جب آپ اس طرح کے معاہدے کرتے ہیں، جب دنیا کے بڑے ملک اس طرح کے معاہدے کرتے ہیں کہ ہم مخصوص تعداد میں ہتھیار رکھیں گے یا مخصوص مقدار میں ہتھیار رکھیں گے یا ہتھیاروں کو اس صورت میں رکھیں گے کہ وہ ایک جگہ ان کے سارے پرزے نہ ہوں، تو دراصل اس طرح کے معاہدوں سے جو نئے انٹرنٹس ہوتے ہیں ان کے اوپر بھی پابندی لگانا مقصود ہوتا ہے. اب میں آپ سے یہی کویشچن ابھی پوچھنے لگی تھی کہ نو کنٹری وڈ ولنگلی انٹر انٹو سچ این اگریمنٹ، رائٹ، کیونکہ یہ ان کے اوپر کربز لے کے آئے گا. جی اب امریکہ اور رشیا بھی ایسا لگتا ہے کہ وہ بھی اس کو دوبارہ رینیو ابھی فی الحال نہیں کرنا چاہتے، کیونکہ اگر آپ دیکھیں تو انڈر ٹرمپ ایڈمنسٹریشن جو رویہ ہے وہ بڑا ایگریسو ہے امریکہ کا. تو امریکہ کیوں چاہے گا کہ کوئی ایسی ٹریٹی ہو جو اس کے اوپر ریسٹرکشنز لگائے. دوسری طرف پیوٹن جو ہے اس نے بھی اپنے آپ کو اسرٹ کرنا ہے. انڈرسٹوڈ سی بات ہے کہ اگر امریکہ ایکسپینڈ کر رہا ہے، امریکہ ایگریسو ہو رہا ہے، تو پھر پیوٹن بھی اپنے آپ کو کیوں انڈر ریسٹرکشنز لے کے آئے گا، اور چائنا کیوں چاہے گا کہ وہ ایسی کسی ٹریٹی کا پارٹ بنے جس کے بعد اس کو بھی ریویل کرنا پڑے اپنے تمام ایسٹس کو. دیکھیے دنیا میں اس وقت جو ملٹی پولر ہو رہی ہے نا دنیا، بالکل کہیں آپ کو توازن تو نظر نہیں آ رہا. اب جب یہ ملٹی پولر ہوتی ہوئی دنیا میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک ریس بھی لگی ہوئی ہے بالکل اسلحہ خریدنے کی. آپ ذرا انڈیا کا بجٹ دیکھ لیجئے، انڈیا نے مطلب اب 85 ارب ڈالر تک اپنا 15% اضافے کے ساتھ 85 ارب ڈالر تک اپنا بجٹ لے گئے. اسی طرح آپ عرب میں دیکھ لیجئے، مشرق و مڈل ایسٹ میں آپ کو کئی بار نظر آ رہے ہیں جو اسلحہ خرید رہے ہیں. ابھی رجب طیب اردوان جب دورے پہ تھے تو وہاں پہ ان کے کچھ لوگوں سے میری بات ہوئی تو انہوں نے مجھے بتایا کہ ہم یہاں پہ جو ڈسکشن کر رہے ہیں وہ کچھ تو سعودی عرب سے انویسٹمنٹ مانگ رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ سعودی عرب کی یہ انٹینشن بھی ہے کہ وہ اسلحے کی اس اسلحے کو مقامی طور پہ انڈیجنسلی اس کو پیدا کرنا شروع کر دے، اس کی پروڈکشن شروع کر دے. اور وہ چاہتے ہیں کہ خاص عرصے میں یعنی 2040 تک، معاف کیجیے گا 2050 تک وہ 50% اسلحہ سعودی عرب میں پروڈیوس کر رہے ہوں. تو آپ ذرا دیکھیں کہ یہ بھی ریس لگی ہوئی ہے. پاکستان اور انڈیا نے بھی کہا ہے اور پاکستان بھی کچھ مزید اسلحے کے لیے کوششیں کر رہا ہے، اور پاکستان کی بھی کوشش اور خواہش یہ ہے کہ اس کے ہتھیار بھی مضبوط سے مضبوط ہوں. آپ کو یہ دنیا میں ایک فیورش ریس نظر آ رہی ہے آفٹر دا کلیپس، اف ناٹ دا کلیپس، رپچر آف دا جو ورلڈ آرڈر ہے. تو اس میں اب دنیا کے کتنے ملک اس بات پہ راضی ہوں گے کہ ایک دوسرے کے ساتھ ایک دوسرے کو ایک احساس دلائیں. پاکستان اور انڈیا نے کم از کم ایک ضرور کیا تھا کہ ایک معاہدہ ضرور کیا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ ہم ایک دوسرے کی
ایٹمی تنصیبات پہ کوئی حملہ نہیں کریں گے. بالکل, جو 1 جنوری کو ہم لسٹیں ایکسچینج کرتے ہیں. اچھا, وہ لسٹیں ایکسچینج کرتے ہیں, وہ ایک معاہدہ یہاں پر موجود ہے. گویا اس طرف ہم اپنا اپنا کام تو کرتے رہیں گے, لیکن ایسا نہیں ہوگا کہ ایک دوسرے کی نیوکلیئر سائٹس کو خطرے میں ڈال دیں. اچھا, لیکن ہتھیار دونوں کے پاس کتنے ہیں؟ اگین یہ گیس ہے. تو دنیا ایک ایسی جگہ پر آ گئی ہے اور جہاں پر ایک یعنی تباہی کی جو ایکویلٹی ہے وہ پوری ہے. یعنی پاکستان کے پاس, اگرچہ پاکستان امریکہ کے مقابلے میں چھوٹا ملک ہے, لیکن پاکستان کے پاس بھی تباہی کے بہت سارے سامان موجود ہیں. انڈیا کے پاس بھی موجود ہیں, چین کے پاس بھی موجود ہیں, یورپ کے پاس اف ناٹ مکمل طور پہ ناسی تو برطانیہ کے پاس اور فرانس کے پاس موجود ہیں. اس کے بعد آپ ذرا دیکھیے رشیا کے پاس موجود ہیں. جب یہ ساری ہم ان چیزوں کو دیکھتے ہیں تو اب ایسا لگتا ہے کہ دنیا میں ہتھیاروں کو لمٹ کرنے کے لیے, خاص طور پر نیوکلیئر ہتھیاروں کو, بلکہ میس ڈسٹرکشن کے جتنے بھی ہتھیار ہیں ان کو لمٹ کرنے کے لیے پوری دنیا کو سر جوڑ کے بیٹھنا ہوگا, جو انڈر ٹرمپ پاسبل نہیں ہے. بلکہ ٹرمپ کے ایڈمنسٹریشن کے انڈر تو دنیا میں زیادہ اگر آپ دیکھیں تو پولرائزیشن ہو گئی. وہ خود بیچنے والے ہیں نا. بالکل. اچھا, اب اگر ہم دیکھیں تو اس کے اوپر ایک نظر ڈالیں, کتنے عرصے سے اسپیشلی آفٹر کولڈ وار a number of treaties they were signed. اب اس میں ہمارے پاس ایک انٹارکٹک ٹریٹی ہے, PTBT لائک یو مینشنڈ, پھر NPT تھی جو نیوکلیئر نان پرولیفریشن ٹریٹی تھی, SALT 1 ہے, SALT 2 ہے, پھر START 1 ہے, START 2 ہے, اور ایونچولی یہ نیو START تھی جو کہ اب ایکسپائر ہو رہی ہے. لیکن اب ایک دلچسپ, جو میری دلچسپی ہے اسپیشلی, بے شک یہاں پہ بہت سی ٹریٹیز ہوئیں, لیکن آپ نے جیسے مینشن کیا آرمز ریس تو پھر بھی کنٹینیو ہے. اگر ہم نان کنونشنل ویپنس کو نکال بھی دیں نیوکلیئر کو, تو بھی کنونشنل ویپنس اب اتنے زیادہ اپ گریڈ ہو گئے ہیں کہ وہ بھی بہت میسیولی ڈسٹرکشن کاز کر سکتے ہیں. اور واقعی مطلب اگر دنیا نے دوبارہ کسی نتیجے پہ پہنچنا ہے اور اسٹیبلٹی کی طرف جانا ہے تو اس کے لیے تو بڑی ایک میسیو موومنٹ چاہیے ہوگی جہاں واقعی سب سر جوڑ کے بیٹھیں. کیونکہ جو ہم دیکھ رہے ہیں آرمز ریس, ایک طرف UAE انڈیا جا رہا ہے, اب ہر کسی نے اپنے ٹریڈ کے ساتھ ڈیفینس کے سیکٹر کو بھی ایڈ کر لیا. پاکستان سعودیہ کے ساتھ ڈیفینس ایگریمنٹ کر رہا ہے, پاکستان لیبیا کے ساتھ ڈیفینس کوآپریشن کر رہا ہے, بنگلہ دیش کے ساتھ جا رہا ہے. اسی طرح انڈیا ہے, انڈیا بھی مختلف ممالک کے ساتھ انکلوڈنگ یورپی یونین, انکلوڈنگ USA. یعنی وہ جو ایک اسٹرگل ہے اور جو ایک ایسپیکٹ ہے دفاع کا, وہ تو اب ہر چیز میں ایسا لگتا ہے کہ کمپلسری ہو گیا. کوئی بھی معاہدہ ہوگا اس کے اندر ڈیفینس کا ایسپیکٹ اب شامل ہونے لگے. حبیب صاحب, تو آرمز ریس تو کبھی بھی نہیں رکی. دیکھیے ایکچولی کچھ چونکہ ہم اس دنیا کے لوگ ہیں جو جنزی کی دنیا نہیں ہے, چونکہ پرانی دنیا ہے جو دوسری جنگ عظیم کے بعد جو پیدا ہونے والی تھیوریز ہیں یا اس کے بعد پیدا ہونے والی سوچ ہے, یہ نیشن سٹیٹ کا تصور ہے, اس کے اندر ہم لوگ سوچ رہے ہیں, آئیدر وہ کیر سٹارمر ہیں یا وہ شی جن پنگ ہیں, نریندر مودی ہیں, جتنے بھی لوگ, ڈونلڈ ٹرمپ ہیں, یہ سب لوگ دراصل ایک اولڈ ورلڈ کے نمائندہ ہیں. ایون پاکستان کا جو پرائم منسٹر ہے, یہ سب لوگ اولڈ ورلڈ کے نمائندہ ہیں. یہ دنیا کی نئی ریالٹیز کو نہیں سمجھ رہے. دنیا کی نئی ریالٹیز یہ ہیں, نمبر 1 آپ دیکھیے کہ اب جو وار ہے وہ دراصل صرف ہتھیار نہیں رہا. اب وار کے معنی بدل چکے ہیں. ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک تو وار ہو گئی ہے BVR, بیونڈ ویژول رینج چلی گئی ہے. اب فوجی سے نہیں ٹکرا رہا, ٹینک سے نہیں ٹکرا رہا, جہاز سے نہیں ٹکرا رہا. اب اپنی اپنی پوزیشنز پہ کھڑے ہو کے اپنے اپنے پلیٹ فارمز ہیں, اچھا چاہے وہ فضا میں ہیں, سمندر میں یا زمین پہ, اب صرف پلیٹ فارمز, سوفسٹیکیٹڈ پلیٹ فارمز استعمال ہو رہے ہیں. تو لہٰذا اب ہتھیاروں کو کنٹرول کرنا اچھا, پھر ان کی معاف کیجیے گا میں آگے بڑھنے سے پہلے, پھر چونکہ یہ چلتے ٹیکنالوجی سے, تو اب ٹیکنالوجی از دا بیسس. ٹیکنالوجی وہ جگہ ہے جہاں پہ مقابلہ ہونا ہے کہ آپ کتنی دور تک دیکھ سکتے ہیں, کتنے ڈسٹینس پہ دیکھ سکتے ہیں. آپ کی دوربین اچھی ہے, میری دوربین اچھی ہے, آپ کا رڈار سسٹم اچھا ہے, میرا رڈار سسٹم اچھا ہے. آپ کے پاس وہ ٹیکنالوجی ہے کہ جیسے ہی کوئی جہاز آپ کی فضا میں شامل ہوا تو یہاں سے ایک گولی چل پڑے یا گولہ چل پڑے, اور دوسری طرف سے کوئی ایسا معاملہ ہوا تو اس طرح چل پڑے. تو ٹیکنالوجی کی ڈومین ہے. نمبر آف ٹروپس اور ٹینکس کی بجائے اب ٹیکنالوجی کی ڈومین میں چلی گئی ہے وار. اب ٹیکنالوجی کی ڈومین کو آپ لمٹ نہیں کر سکتے. آپ ان ہتھیاروں کی فزیکل یعنی جو پہلے ان کی موجودگی ہوتی تھی اس پہ تو آپ سالٹ اور سٹارٹ اور اس طرح کے ٹریٹیز لا سکتے تھے, لیکن وہ ڈومین جو دراصل سائبر اسپیس میں ہے اس کے اندر آپ کیسے پابندیاں لگائیں گے, ان کو کیسے چیک کریں گے. تو لہٰذا اب عین ممکن ہے, ٹیکنالوجی نے ممکن بنا دیا ہوا ہے
کہ ایٹم بم آپ کے پاس ہے بھی لیکن میں کمپیوٹر کا ایک بٹن دباؤں, میرے پاس کوئی ایسا پروگرام ہو کہ آپ کا ڈیلیوری سسٹم ہی ناکارہ ہو جائے. یہ ساری چیزیں نا ایک دوسرے سے انٹیگریٹڈ ہیں. اب ایسا لگتا ہے کہ اب شاید یعنی اس کا دوسرا پہلو ہے کہ جو فزیکل ہتھیار موجود ہیں یا ان جو نئے بنتے ہیں ان پہ تو لمٹس لگانی چاہیے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ دیکھنا چاہیے کہ جو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ہے اور جو سائبر اسپیس ہے اس کے اندر ہونے والی ڈیولپمنٹ نے ایک ایسا ایریا پیدا کر دیا ہے وارفیئر کا جس کے اوپر پابندی نہیں لگ سکتی. اس کو کیسے لمٹ کرنا ہے؟ کیا دنیا کا کوئی ملک کہے گا کہ آپ میرا ڈیٹا چیک کر لیں آ کے؟ آپ ذرا امیجن کریں, دنیا کیا پاکستان کہیں کہے گا, کیا انڈیا کہے گا کہ ہاں پاکستان آؤ میں تمہاری تار پلگ کر دیتا ہوں اپنے سسٹم میں اینڈ واچ واٹ وی آر ڈوئنگ؟ یا پاکستان ایسا کرے گا یا امریکہ سوویت یونین کو ایکسیس دے گا؟ یہ جو صورتحال ہے اس نے دراصل ان معاہدوں کو افیکٹو یعنی ان معاہدوں پہ اب وہ بے صبری آپ کو یا امپیشنس نظر نہیں آتی جو پہلے آج سے 10-15 سال پہلے نظر آیا کرتی تھی. دس از وائی کہ اس کو جانے دیا ہے کہ اب تو شاید ڈومین ہی بدل گئی ہے. یہ اس کی دوسری ریزن ہے کہ اس کے اوپر توجہ نہیں دی جا رہی. اس سے مجھے ایک مووی بھی یاد آ رہی ہے ہالی ووڈ کی, سالٹ. وہ بھی اسی کے اوپر بنی ہوئی کہ کس طرح پورے سسٹم کو ہیک کر لیا جاتا ہے اور وہ ٹارگٹ کر دیتا ہے, امریکہ ٹارگٹ کر رہا ہوتا ہے ایران کو. دیکھیے آپریشن سندور میں یہی ہوا نا. بالکل, آپریشن سندور میں پاکستان کو ٹیکنالوجیکل ایج تھا نا اگینسٹ انڈیا. بالکل. اب انڈیا کے جہاز بیچارے گراؤنڈ کے گراؤنڈ ہی ہو گئے. انڈیا کے جہاز گراؤنڈ ہوئے کیوں ہوئے؟ کہ ہمارے پاس جو ٹیکنالوجی ہم استعمال کر رہے تھے وہ ان سے سپیریئر تھی. ہم ان سے پہلے کمیونیکیشن کر پا رہے تھے اور ان کی کمیونیکیشن کو جام کر دیتے تھے. تو یہ پاکستان کے اندر ہوا. تو جب ڈومین یہ ہو گئی ہے تو کیا اس میں اس طرح کا معاہدہ کوئی رول پلے کر سکتا ہے یا نہیں؟ اٹ از یٹ ٹو بی سین, بیکاز اس پہ تو لوگوں کو بیٹھنا پڑے گا, اکٹھا بیٹھنا پڑے گا. اچھا چلیں حبیب صاحب, تھوڑا خطے کی بدلتی ہوئی صورتحال کی طرف آ جاتے ہیں. پاکستان میں ابھی کچھ دنوں پہلے قزاقستان کے سربراہ آئے ہوئے تھے, اب ازبکستان سے پاکستان کا ملنا جلنا ہو رہا ہے بڑی تیزی سے. پاکستان ویسے تو سینٹرل ایشیا سے ہمیشہ ہی کلوز رہا ہے لیکن اب قربتیں تھوڑی تیزی سے بڑھ رہی ہیں. اور دوسری طرف میں دیکھ رہی تھی کہ کہاں ٹرکی کے جو طیب اردگان ہیں پہلے وہ سعودیہ پہنچے ہوئے تھے, اب وہ مصر پہنچے ہوئے ہیں. تو یہ مسلم ممالک آپس میں مطلب قربتیں بڑھا رہے ہیں یا صرف یہ خطے کے تک محدود ہے ان کی یہ تمام تر؟ دیکھیے جب سوویت یونین ٹوٹ رہا تھا تو پاکستان کے اندر اس طرح کے مضامین چھپے اور وہ پاکستان کے لوگوں کے لیے بہت ایک نئی خبر تھی. حالانکہ جغرافیہ اور نقشے پہ تو ویسے ہی موجود تھا. وہ یہ تھا کہ پاکستان کو بتایا گیا تھا کہ سمرقند اور بخارا جو ہے اسلام آباد سے کراچی کی نسبت قریب ہے. ٹھیک ہے, یہ تو ایک ریالٹی ہے. اور اسی وقت سے 90s سے ہی تمام پاکستان کی حکومتوں نے یکے بعد دیگرے, محترمہ بے نظیر بھٹو نے, نواز شریف صاحب نے, اس کے بعد محترمہ بے نظیر بھٹو نے, پھر نواز شریف نے, پھر بعد میں ذرا معاملات ذرا ٹھنڈے پڑ گئے. لیکن پاکستان کے اندر جو افغان جہاد لڑا گیا سوویت یونین, اس کے پیچھے سوچ ہی یہ کار فرما تھی کہ یہ جتنے استان کنٹریز ہیں نا یہاں تک پاکستان کی ایکسیس ہوگی. یہ پاکستان کی جو پورٹس ہیں جو کھلتی ہیں بحیرہ عرب میں, کراچی, گوادر, پورٹ قاسم, تو دراصل یہ ساری پورٹس کا ہنٹرلینڈ جو ہوگا وہ سمرقند, بخارا, کرغیزستان, قازقستان تک ہوگا. یہ ساری یہ ایک اپروچ تھی, یہ خیال تھا. اس کے بعد کیا ہوا کہ افغانستان کے اندر معاملات ہمارے ہاتھ سے نکلتے گئے اور کچھ اس میں ہماری پاکستان کی خرابیاں اور کچھ اس میں افغانستان کی اندرونی خرابیاں اور پھر اس میں کچھ انٹرنیشنل پالیٹکس بھی, سب چیزیں انوالو ہو گئی. ان سب چیزوں نے انوالو ہو کے افغانستان کے مسئلے کو اتنا الجھا دیا ہے کہ اب آپ بہت سارے کام نہیں کر سکتے. اب آپ کے پاس مثلاً آپ نے تاجکستان جانا ہے تو تاجکستان جانے کے لیے بھی آپ کو کم سے کم کوئی 55 کلومیٹر افغانستان کے اندر سے گزرنا ہوگا. معاف کیجیے گا, حالانکہ ہمارا ایک وخان بارڈر ساتھ ہوتا ہے. مجھے تاجکستان کے ایک سفیر نے کہا کہ جب وہ پہلی بار اپنی اسناد جو سفارت کے کریڈینشلز پیش کرنے وہاں صدر کے پاس گئے تو صدر نے ان سے کہا کہ شاہراہ حیات کا کیا بنا رہے ہو تم لوگ؟ انہوں نے کہا جی شاہراہ حیات یہ کون سی؟ انہوں نے کہا وہ سڑک جو تاجکستان کو پشاور سے ملائے گی. اس کے لیے انہوں نے شاہراہ حیات یعنی زندگی کی سڑک, زندگی کا راستہ رکھا ہوا ہے اس کا نام, اس پروجیکٹ کا نام. تو وہ تو اتنے بے چین ہیں کہ پاکستان کے ذریعے انہیں ایکسیس ملے. اسی طرح قازقستان دنیا کا سب سے بڑا لینڈ لاکڈ ملک ہے. وہ بھی چاہتا ہے کہ اس کو
اس کو یہ سہولت ملے کہ اس کے پاس جتنے بھی ریسورسز ہیں وہ سارے کے سارے ویسٹ کو جا سکیں. اسی طرح اب آپ ذرا اس میں یعنی وہ ویسٹ کو جانے سے مراد یہ ہے کہ میں دوسرا ویسٹ بات نہیں کر رہا, سی پورٹ تک آئیں اور یہاں سے پھر ویسٹرن مارکیٹس تک چلے جائیں. اب ازبکستان کے صدر شوکت مرزیوف جو اس وقت پاکستان کے دورے پہ ہیں, یہ بہت اپنے ملک میں یہ اس بات کے بہت بڑے دائی ہیں کہ یعنی یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی سکسیس یہ ہوگی کہ کسی طریقے سے ازبکستان اور پاکستان کے درمیان خشکی کے راستے ٹریڈ ہو جائے. اور یہ کوششیں کب سے کی جا رہی ہیں؟ محترمہ بے نظیر بھٹو کے دور سے. جب محترمہ بے نظیر بھٹو کا دوسرا دور حکومت تھا تو اس وقت ہم نے کچھ ٹرکس پاکستان سے بھیجے ازبکستان کے لیے کہ ازبکستان جا سکے, پھر ہم یہاں سے چاول بھیجنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں. لیکن افغانستان کا جو اندرونی معاملہ ہے وہ ہمیشہ راستے میں رکاوٹ بنتا رہا ہے. اب صورتحال یہ ہے کہ افغانستان کے اندرونی معاملات ٹھیک ہوئے ہیں تو افغانستان اور پاکستان کے درمیان معاملات خراب ہو گئے. یعنی جائے کہ ہم اگلی ٹریڈ کی بات کریں, سینٹرل ایشیا کی بات کریں, پاکستان اور افغانستان کے درمیانی ٹریڈ مشکل ہو چکی ہے. تو ایسی صورت میں جہاں پہلے افغانستان کی ایک حیثیت تھی کہ افغانستان ایک ڈیپینڈیبل پلیس نہیں رہا, اس کے ساتھ ساتھ پاکستان نے بھی اپنی یہ حیثیت کمزور کر لی ہے اس نقشے میں کہ وہ بھی ڈیپینڈیبل نہیں رہا. یعنی پاکستان کی پالیسی آپ ڈیپینڈیبل تو اسی صورت میں رہے گی نا تجارت کے حوالے سے, جب آپ یہ انشور کریں گے کہ 24/7 آل سیزنز میں ہماری سارے جو دروازے ہیں افغانستان کی طرف کھلنے والے وہ کھلے رہیں گے. حبیب صاحب ادھر سے میں یہاں پہ ایڈ کر دوں کہ چینی سفیر کی بھی ملاقات ہوئی ہے محسن نقوی سے, اور انہوں نے کنسرن شو کیے ہیں کہ ہمارے شہری اور ہمارے جو منصوبے ہیں ان کے تحفظ کے حوالے سے بات چیت کی ہے انہوں نے. تو ابھی یہ جو ریسنٹ, اچھا وہ تو ایک الگ چیز ہے نا, وہ تو انٹرنل پاکستان کی اندر کی چیز ہے نا. لیکن میں آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ جو ٹریڈ کے حوالے سے, میں انٹرنیشنل ٹریڈ کے حوالے سے بات کر رہا ہوں کہ بھئی اگر طورخم نہیں کھلا ہوگا, چمن نہیں کھلا ہوگا, انگور اڈا نہیں کھلا ہوگا, یہ وہ ساری پوسٹ ہے نا جو ہم نے بند کی ہوئی ہیں, جب یہ نہیں کھلے ہوں گے تو یہ بتائیں کہ افغانستان سے تو چلو ہماری لڑائی ہوگی, لیکن ازبکستان ہمارے بارے میں کیا سوچے گا, ترکمانستان کیا سوچے گا, قازقستان کیا سوچے گا کہ اگر میں اب یہاں سے ٹرک چلا رہا ہوں, میں نے 500 ٹرکوں کا ایک قافلہ بھیجا ہے, یا میرے ٹرک روزانہ قازقستان سے 2000 ٹرک, ازبکستان سے 500 ٹرک روز آ رہے ہیں, اکٹھے ہو رہے ہیں وہ پاکستان کی سرحد پہ, اور وہ جانا چاہتے ہیں کراچی یا گوادر, اور پتہ یہ چلتا ہے کہ افغانستان اینڈ پاکستان ایٹ لاگرس ہیڈ انہوں نے اپنی ٹریڈ بند کر دی. تو لہٰذا اس میں ناؤ اٹس پاکستان's ٹرن کہ پہلے جو پاکستان ایکسیس کر رہا تھا, اب لوگ ان کو جو ایکسیس کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ جناب افغانستان کے ساتھ اپنے معاملات سیٹ کریں. پاکستان اس کو بالکل اس کو مثبت طریقے سے حل کرے. اس خطے کا بڑا پوٹینشیل ہے, اور واقعی ہم نے اپنی نااہلی کی وجہ سے اور جو بھی انٹرنیشنل کانسپریسیز ہیں اس کی وجہ سے اس کو خطرے میں ڈال دیا ہے, ڈاؤٹ میں ڈال دیا ہے. اچھا حبیب صاحب چھوٹا سا ڈسکس کر لیتے ہیں کہ پاکستان نے جو بوائیکاٹ کیا تھا انڈیا کے خلاف میچ کا, تو بنگلہ دیش نے اس کا کہا شکریہ پاکستان, بڑا ایک ویلکمنگ ان کی طرف سے ایکس کے اوپر پیغام شیئر کیا گیا. دیکھیے اب بنگلہ دیش کو انڈیا کے چنگل سے نجات مل رہی ہے, اور پاکستان کی مدد کے ساتھ اور دونوں ایک دوسرے کی مدد کے ساتھ انڈیا کا مقابلہ کرنے کے لیے بہتر پوزیشن میں کھڑے ہیں. تو جب دو ملک انڈیا کے ساتھ نہیں کھیل رہے تو اب آپ ذرا تصور کر سکتے ہیں نا کہ انڈیا کے لیے ایک کتنا بڑا سفارتی سیٹ بیک ہے, ڈپلومیٹک سیٹ بیک تو ہے نا, کہ آپ کے دو پڑوسی آپ کے ساتھ میچ کھیلنے کے لیے تیار نہیں ہیں. آپ کون لوگ ہیں؟ بالکل خطے میں آپ کے حوالے سے اگر یہ رائے قائم کی گئی تو کم از کم ایک جو کرکٹنگ نیشنز ہیں ان تک تو بھارت کے بارے میں پتہ چلے گا نا, کیونکہ بھارت نے ہمیشہ ایسی غلطیاں کی ہیں. یہ بھارت کا انیشیٹو تھا کہ اس کے کھلاڑیوں نے ہاتھ نہیں ملائے تھے پاکستانی کھلاڑیوں کے ساتھ. یہ بھارت میں ہوا تھا کہ مستفیض الرحمان کو الگ سے نکال دیا گیا, اور پاکستان کے ساتھ جو کھیلنے سے انکار کیا ایک دفعہ, پھر پاکستان نہیں آئے. پاکستان کو تو بہت دفعہ انہوں نے مطلب اس لیے, اور انڈیا اپنی حماقت سے, مودی جی اپنی ڈویزو پالیٹکس کی وجہ سے پش کر رہے ہیں دونوں ملکوں کو کہ ایک دوسرے کے قریب ہوں. اور بنگلہ دیش ہم سے کبھی بھی دور نہیں رہا تھا, اور نہ ہم بنگلہ دیش سے دور تھے. لیکن یہ بیچ میں حسینہ واجد, یہ بیسکلی ہم حسینہ واجد کی کون سی گورنمنٹ تھی, یہ انڈین اسپانسرڈ گورنمنٹ تھی, اس کے سوا اور کچھ نہیں تھا. اچھا, سنس وی ٹاکنگ اباؤٹ انڈیا کا بس ایک ہلکا سا جائزہ لے لیتے ہیں, وی آر رننگ شارٹ آف ٹائم. انڈیا میں جے شنکر نے جیسے ٹویٹ کی کہ مارکو روبیو سے بڑی زبردست ملاقات رہی, بڑا وارم ویلکم کیا انہوں نے. اور دوسرا یہ کہ ایک تاریخی معاہدہ طے ہونے جا رہا ہے انڈیا اور یو ایس اے کے درمیان میں, اور انہوں نے کہا کہ مطلب آگے بھی کرٹیکل منرلس کو بھی ہم اس میں ایڈ کریں گے, اور بڑا زبردست انہوں نے اس کے بارے میں بتایا کہ اپنے تاثرات دیے. ساتھ ہی ہم نے یہ بھی دیکھا کہ مودی جو ہے
مودی جی، انہوں نے جب اس کی مطلب خود سے تو اناؤنسمنٹ نہیں کی، ٹرمپ نے اناؤنس کیا تو کانگریس نے اس کو بہت کرٹیسائز کیا، اور انہیں اس چیز کے اوپر بھی انڈیا میں بڑا سخت قسم کا کرٹیسزم کا سامنا ہے مودی جی کو کہ آپ نے ایک ایسی ڈیل کی جس میں آپ نے امریکہ مطلب اپنی پروڈکٹس کے اوپر امریکہ کے لیے ٹیرفس یا تو بہت ہی کم لگائے یا بالکل صفر کر دیے. تو مطلب کیا یہ انڈیا کے بینیفٹ میں جا رہا ہے؟ دیکھیے، ایک تو مودی جی نے جو کچھ کیا ہے، مودی جی کو جو ٹیرفس کی وجہ، ٹیرف سے انڈیا کو جو پرابلم فیس کرنا پڑا ٹیرفس کی وجہ سے، وہ خالی ٹیرفس کی وجہ سے نہیں ہے. اس کے جو ڈانڈے ہیں، اس کی جو اصل وجہ ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ کی جو انہوں نے ایک ثالثی کی تھی دونوں ملکوں کے درمیان، جو انٹروینشن کی تھی پاکستان اور انڈیا کے درمیان، آپریشن سندور اور ادھر سے آپریشن بنیان المرصوص کے لیے، وہ جو ایک جنگ تھی، بالکل اس جنگ میں مودی جی نے اگر یعنی انہوں نے سچ نہیں بولا، یا اور اگر جھوٹ نہیں بولا تو سچ بھی نہیں بولا. وہ یہ تھا کہ بھائی ڈونلڈ ٹرمپ نے اگر اس میں رول پلے کیا ہے تو اس کو ایڈمٹ کرے. جب انڈیا نے مودی جی کی قیادت میں اس کو ایڈمٹ نہیں کیا تو دراصل اس کے نتیجے میں پروسیس دوسرے پرابلم پیدا ہونا شروع ہو گئے، اور وہ پرابلمز بڑھتے بڑھتے ٹریڈ پہ اور پھر رشیا پہ اور پھر ساری چیزوں کو انہوں نے اپنے احاطے میں لے لیا. اب دوبارہ ایسا لگ رہا ہے کہ پھر سے ایک ریکوری موڈ میں آ گئی ہے، ایک آپ یوں کہیے کہ ریسیٹ موڈ میں چلے گئے ہیں انڈیا اور یو ایس ریلیشنز. اور جے شنکر اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ایک بڑے معاہدے کی طرف جا رہے ہیں. تو ڈیفینیٹلی کرٹیکل منرلز، جیسے ہم کل بھی بات کر رہے تھے کہ یو ایس اے کے لیے، اگر یو ایس اے کرٹیکل منرلز اور ریئر ارتھ مٹیریلز پہ ان کی سپلائی چین کو ایک آلٹرنیٹ سپلائی چین بنانا چاہتا ہے جو اس وقت چائنا نے بنا رکھی ہے، تو اس کے لیے انڈیا اس کا ایک لاجیکل سٹاپ ہوگا. ٹھیک ہے، اور لاجیکل آپشن ہوگا. تو اس سے اب یہ جو کانفرنس ہوئی وہاں پہ، اور اس میں ان کی موجودگی، جے شنکر سے مارکو روبیو کا الگ سے ملنا، پھر دلی کے اندر ایک ایسا سفیر بٹھا دینا جو ساؤتھ ایشیا اور سینٹرل ایشیا کو دیکھ رہا ہو، ایک عملاً تو آپ نے نائب وزیر خارجہ بٹھا دیا نا یہاں پہ. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دوبارہ سے وہ جو ایک جو اسٹریٹجک ریسیٹ ہے وہ ہو رہا ہے، اور اسٹریٹجکلی جو معاملات جو ایسا لگ رہا تھا کہ دور جا رہے ہیں وہ ایک دفعہ پھر قریب آ رہے ہیں. تو اب اس قرب کا نتیجہ ابھی کتنے عرصے میں نکلے گا، آئی گیس کہ یہ امیڈیٹلی تو نہیں نکلے گا، لیکن آپ کو اگلے 2 مہینے میں تیزی سے چیزیں ہوتی ہوئی دکھائی دیں گی. ٹھیک ہے، تو حبیب صاحب پروگرام کا اختتام کریں گے یوم کشمیر کے حوالے سے کہ پاکستان اپنے کشمیری بھائیوں کے ساتھ کھڑا ہے اور اپنے موقف پر قائم ہے. آج کے لیے اتنا ہی، آپ سے ملاقات ہوگی کل.